اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لحاظ سے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور شان و عظمت کے لحاظ سے قرآن میں فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام انبیاء کا بھی امام بنایا، تمام انبیاء سے افضل اللہ نے اپنے حبیب پاک کو بنایا، اور میرے آقا کی افضلیت کو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر اس طرح آپ ملاحظہ فرمائیں کہ از آدم تا عیسیٰ علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو محاسن اور کمالات و معجزات عطا فرمائے، میرے آقا کی ذات بابرکات میں وہ بطریق اتم موجود ہیں۔ اور دوسرے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی تو حضرت جبریل سے سن کر دی۔ توجہ فرمائیں، دوسرے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی حضرت جبریل سے سن کر، لیکن میرے آقا نے، میرے اور تمہارے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی حضرت جبریل سے سن کر نہیں دی، بلکہ پروردگار عالم کے پاس میں جلوہ خاص میں جانے کے بعد میرے آقا نے اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما کر پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ دوسرے نبیوں کو کسی خاص علاقے کے لیے بھیجا جاتا تھا، کسی خاص بستی کے لیے بھیجا جاتا تھا، کسی خاص شہر کے لیے بھیجا جاتا تھا، کسی خاص قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص شہر کے لیے نہیں، کسی خاص بستی کے لیے نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا میں رب العالمین ہوں تو تو رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہوگی، کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں ہو سکتا، تو محبوب کائنات کا کوئی ذرہ تیری نبوت سے بھی باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو بے مثل و بے مثال بنایا، بے مثل و بے مثال بنایا۔ اور توجہ فرمائیں، پہلے کی امتوں کے لیے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی کچھ مقامات کو متعین کیا گیا کہ عبادت کرنی ہے تو وہاں جائیں، کچھ جگہوں کو خاص کر دیا گیا دوسری امتوں کے لیے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو وہاں جائیں، وہاں نہیں جائیں گے تو عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، سجدوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو فلاں مقام پر جانا ہوگا، فلاں جگہ پر جانا ہوگا، تو دوسری امتوں کے لیے پروردگار عالم نے جگہوں کو خاص کر رکھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک میرے اور تمہارے آقا جب اس دنیا کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا انعام امت محمدی کو یہ عطا فرمایا کہ میرے آقا کا قدم جیسے ہی زمین پہ رکھا گیا رب نے اعلان فرما دیا عبادت کے لیے جگہیں خاص نہیں رہی ہیں بلکہ ساری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، جہاں بھی سجدہ کرو گے وہیں سے قبول کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جہاں سے سجدہ کرو گے وہیں سے قبول کر لیا جائے گا۔ اور توجہ فرمائیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، انبیاء کو بعض پر بعض کو فضیلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو افضل بنایا تو کسی کو مفضول بنایا، کسی کو زیادہ شان دی تو کسی کو کم۔ توجہ فرمائیں، کسی کو زیادہ شان دی تو کسی کو کم، لیکن پروردگار نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بعض کو بعض پر کم رتبہ بنایا، یہ فرمایا میں نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے بعض کو بعض پر کم رتبہ بنایا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ وہ جس کو نبی بنائے اس کی طرف کمی کی نسبت کرے، تو جب مولا کو یہ گوارا نہیں تو اونچے پیجامے والے مولوی کو کس نے اجازت دی کہ وہ انبیاء اکرام اور امام الانبیاء کی شان میں کمیاں تلاش کرتا پھرے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود کمی کی نسبت نبیوں کی طرف نہیں فرمائی تو یہ جو آج کے ملا ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے وہ انبیاء کرام میں اور امام الانبیاء میں کمیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں. اور توجہ فرمائے میرے عزیزو، دوسرے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3. اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات کی تفسیر آپ پڑھیں تو اس میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 معجزات عطا فرمائے جو کہ سب سے زیادہ تھے دیگر انبیاء میں، سب سے زیادہ تھے. تو کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3 عطا فرمائے. حضرت موسیٰ کو 9 عطا فرمائے. سب کے ملا دو تب بھی ان کی حد ہے، لیکن میرے آقا کے بارے میں فرمایا گیا وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے. پتہ چلا اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھیجا تو معجزے دے کر بھیجا، لیکن جب ہمارے آقا کو بھیجا تو معجزہ دے کر نہیں بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا ہے، معجزہ بنا کر بھیجا ہے. 3 نبیوں کو ایک گاؤں کی طرف بھیجا گیا. قرآن کہتا ہے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. 3 نبیوں کو ایک گاؤں کی طرف بھیجا گیا، لیکن جب میرے آقا کو بھیجا تو فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. محبوب آپ فرما دو میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کچھ انبیاء کی ذمہ داری صرف تبلیغ تھی، جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ فرعونیوں سے ٹکر بھی، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ اقتدار اور حکومت بھی عطا فرمائی، جیسے حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن میرے نبی کی سوانے کو آپ پڑھیے، میرے نبی کی زندگی کو آپ پڑھیے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے حسن یوسف دم عیسیٰ یزے بیدا زاری آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما. توجہ فرمایا حضرت، فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں تمہیں لوگوں میں امام بنانے والا ہوں. مولانا عارف صاحب توجہ چاہوں گا، میں لوگوں میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ بنا کر بھیجا، فرمایا بنانے والا ہوں. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ عالمین کے لیے بلکہ لوگوں کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کو تو بھیجا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آپ کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. بنا کر بھیجا نہیں، بنانے والا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، زمین میں خلیفہ بنانے کی بات کی. لیکن جب میرے حبیب پاک کو بھیجا، میرے اور تمہارے آقا کو بھیجا، میرے اور تمہارے آقا کو بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا. پتا چلا پروردگار عالم نے اپنے حبیب پاک کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. تبھی تو میرے امام نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. توجہ فرمائیں، سب کو بھیج کر بنایا، سب کو بھیج کر بنایا، اور میرے نبی کو بنا کر بھیجا، میرے نبی کو بنا کر بھیجا. تمام کمالات کو جو کہ انبیاء کرام میں متفرق تھے ان کو ملا کر ذات مصطفیٰ بنائی. آپ ان کو بکھیریے تو 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 بنے، اور ان کو سمیٹیں تو سراپے مصطفیٰ بنے، ان کو سمیٹیں تو سراپے مصطفیٰ بنے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے
ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو ذرا مسکرا کر کہیں سبحان اللہ، اپنے آقا کو پکار لیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ بول دیا کریں کبھی کبھی تاکہ لگے کہ آپ کچھ جانتے بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام لوگوں کا باپ بنایا، تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم کو، لیکن آدم کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا، بھیجا انہیں دنیا میں پہلے، لیکن اپنے نور سے سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا فرمایا تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اور بروز حشر حضرت آدم بھی اور تمام انبیاء اکرام بھی اور ان کی امتیں بھی میرے آقا کے جھنڈے کے تلے ہی ہوں گی۔ حضرت آدم کی اصل بھی میرے آقا ہیں، حضرت آدم کو میرے آقا کے صدقے میں بنایا گیا۔ میرے آقا فرماتے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اور امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ کا حکم پا کر۔ اور شب معراج میں براق محمدی کی رکاب حضرت جبریل نے تھامی تو امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے سے بڑا اعزاز حضرت جبریل کا ہے جو معراج کی رات میں مصطفیٰ کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کو سجدہ ایک بار کیا گیا تھا، حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا صرف ایک بار، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو تو صرف ایک بار، لیکن قیامت تک تمام فرشتے میرے نبی پر درود پڑھتے رہیں گے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے تو ایک بار، اور نبی پر درود پڑھنے کی باری آئے تو اللہ فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ ایک دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب پر درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ پھر امام رازی سجدہ کرنے کی علت بھی بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں امام رازی سجدہ فرشتوں نے اس لیے کیا تھا حضرت آدم کو کہ حضرت آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم کو سجدہ اس لیے کیا گیا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور جلوہ گر۔ پھر حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن کہتا ہے تمام اشیاء کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے گئے، لیکن جب محبوب کی باری آئی، توجہ، جب محبوب کی باری آئی تو صرف چیزوں کے نام نہیں، صرف کچھ چیزوں کا علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علم کو سمیٹ کر قرآن میں رکھ دیا اور قرآن اپنے حبیب پاک کو عطا فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن اپنے حبیب پاک کو عطا فرما دیا۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، پڑھانے والا رحمان ہو اور پڑھنے والا رسول ذیشان ہو تو کوئی کلی اور جزئی چیز کا علم اس سے باہر کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علم کو سمیٹ کر قرآن میں ڈال کر قرآن اب محبوب کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تبھی تو میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا، تو میرے آقا آدم سے بھی افضل ہیں۔ آدم کو چیزوں کے نام سکھائے جائے اور میرے نبی کو ساری کائنات کا علم عطا فرمایا جائے، ساری کائنات کا۔ اور توجہ فرمائے، اگر سن رہے تو مسکرا کر کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا، جنوں کا اور انسانوں کا لشکر عطا فرمایا، جنوں کا، پرندوں کا اور انسانوں کا لشکر عطا فرمایا۔ لیکن بدر کے میدان میں صحابہ کے لشکر میں
اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں فرشتوں کو سپاہی بنا کر اتار دیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. یہاں پر 1000 فرشتوں کا ذکر ہے. کہیں کہا گیا بثلاثۃ آلاف، کہیں پر 3000 فرشتوں کا ذکر کیا گیا، کہیں پر فرمایا گیا بخمسۃ آلاف، یعنی 5000 فرشتوں کو بھیجا گیا. اور کمال کی بات تو یہ رب نے یہ بھی فرمایا انی معکم، فرشتوں تم بھی جاؤ اور تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ ہے. حضرت سلیمان کو لشکر عطا فرمایا تو پرندوں کا، جنوں کا، انسانوں کا، لیکن محبوب کو عطا فرمایا تو فرشتوں کا عطا فرمایا، اور وہ بھی ہزاروں کا. فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا. طاقت اتنی کہ اس کے ایک پر کی طاقت کا اندازہ ہم نہ لگا سکیں، تو فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں کیوں بھیجے؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک ایک فرشتہ تو اور نبیوں کی خدمت کے لیے بھی آتا رہا، ہزاروں کو اس لیے بھیجا تاکہ دنیا والے جان لیں جن کی خدمت کے لیے ایک فرشتہ آئے وہ اور ہیں جن کی خدمت کے لیے ہزاروں آ جائیں، اس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کی بولیاں سیکھنے، پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا کمال عطا فرمایا. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت سلیمان کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا کمال عطا فرمایا. پرندے بولتے تھے تو وہ سمجھ لیتے تھے ان میں بات کیا چل رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میرے نبی کو، ہمارے آقا کو اللہ نے پتھروں کے، درختوں کے، پاگلوں کے کلام کو سمجھنے کا کلام عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. اور درود پاک تو پڑھا کریں عزیزو، میرے آقا پر پتھر بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے. جانتے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی میرے آقا کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، پہاڑوں کے درمیان تھے، تو کہیں سے بار بار آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت علی کہتے میں دیکھتا تھا دائیں بائیں تو کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا. میں نے آقا سے پوچھی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، مجھے کوئی نظر نہیں آتا. تو آقا نے ایک پہاڑی کی چوٹی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ دیکھو پہاڑ پر جو پتھر نظر آتا ہے وہی تمہارے آقا پر درود پاک پڑھ رہا ہے، وہی تمہارے آقا پر درود پاک پڑھ رہا ہے. اور دیکھیں نبی تو نبی، انبیاء اور میرے نبی میں جو فضیلتیں ہیں میں وہ دھیرے دھیرے بیان کرتا جا رہا ہوں، لیکن نبیوں کو تو چھوڑ دیجئے. میرے نبی سے جس چیز کو نسبت ہو گئی وہ دوسرے نبیوں کی چیزوں سے افضل ہو گئی، وہ دوسرے نبیوں کی چیزوں سے افضل ہو گئی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں پرواز کرتا تھا. کس تخت کو نسبت کس سے تھی؟ حضرت سلیمان سے. حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں کے نیچے ہواؤں میں پرواز کرتا تھا لیکن آسمان کے نیچے. لیکن جب براق میرے مصطفیٰ کے لیے آیا تو آسمانوں کے نیچے نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر. تو پتہ چلا جو چیزیں میرے آقا سے منسوب ہو جاتی ہیں ان کی شان بھی دوسرے نبیوں کی چیزیں جو ہیں ان سے افضل ہو جایا کرتی ہے، ان سے افضل ہو جایا کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی، لیکن میرے نبی کو چاند سورج ستاروں پر حکومت عطا فرمائی. میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام اشارہ کرتے تو ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ہوائیں رک جاتی ہیں، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جاتا ہے. میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں تو چاند جو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. تبھی تو میرے امام نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میرے نبی وہ ہیں کہ جدائی میں لکڑی کا بنا ہوا ممبر روتا ہے. میرے نبی وہ ہیں کہ بو جہل کی مٹھی میں کنکری میرے نبی کے نبی ہونے کی گواہی دیتی ہے. میرے نبی وہ ہیں کہ زہر آلودہ بکری بھنی ہوئی بول پڑتی ہے.
میرے آقا وہ ہیں کہ فرشتے اپنی فریادیں لے لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت سلیمان کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں. آسمانوں پر جو ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر صدیق و عمر ہیں. میں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا دی، سمجھیں. کیا فرمایا؟ 2 وزیر آسمانوں پر، اور وزیر وہی ہوتے ہیں جہاں حکومت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ راجستھان میں حکومت ہو تو وزیر یو پی میں رہیں، ہندوستان میں حکومت ہو اور وزیر رہیں امریکہ میں. نہیں، وزیر بھی وہیں رہتے ہیں جہاں پر حکومت ہوتی ہے. تو پتا چلا سلیمان کی حکومت تھی ہواؤں پر، اور میرے رب نے اللہ اپنے حبیب کو حکومت آسمانوں پر عطا فرمائی ہے، زمینوں پر عطا فرمائی ہے. زمینوں پر بھی میرے نبی کی حکومت ہے، آسمانوں پر بھی میرے نبی کی حکومت ہے. اور آگے چلیں. حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا، اس قدر حسن عطا فرمایا کہ قرآن نے آپ کے حسن کے قصے کو احسن القصص کہہ کر پکارا ہے. احسن القصص کہہ کر پکارا ہے. تو جس کے قصے کو قرآن احسن القصص کہے تو اس کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کے کیسے جلوے رکھے ہوں گے، حسن کے کیسے جلوے رکھے ہوں گے. توجہ فرمائیں. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت کہ کوئی بھوکا ان کو دیکھ لیتا تھا تو اس کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں رہا کرتی تھی. شدت کی بھوک لگی، ایک مرتبہ حضرت یوسف کو دیکھ لیتا تھا تو کھانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. لیکن میرے آقا کو کیسا حسن والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا. حضرت یوسف کو کوئی دیکھے تو بھوک مٹ جایا کرتی تھی، لیکن میرے آقا کو کوئی دیکھ لیتا تھا تو اس کے گناہ مٹ جایا کرتے تھے. حضرت یوسف کو کوئی دیکھے، کوئی بھوکا دیکھ لے تو کھانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، لیکن میرے آقا کو کوئی دیکھ لیتا تھا تو اس کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی، اس کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی. اور حضرت یوسف اتنے خوبصورت کہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف کو دیکھتے دیکھتے انگلیاں کاٹ لیں، اور انگلیاں کٹنے کا ان کو احساس ہی نہیں ہو، انگلیاں کٹنے کا ان کو احساس ہی نہیں ہو. لیکن کربلا کے میدان میں انگلیاں نہیں، گردنیں کٹ رہی تھیں. مصر میں حسن یوسف تھا اور ادھر صرف نام محمد تھا. وہاں مصر کی عورتیں تھیں، ادھر عرب کے جوان تھے. وہاں انگلیاں خود بخود کٹ رہی تھیں اور ادھر ارادتاً سر کٹائے جا رہے ہیں. خود بخود کٹنا الگ ہوتا ہے، ارادتاً کٹانا الگ ہوتا ہے. اور وہاں ایک بار انگلیاں کٹی تھی، یہاں قیامت تک سر کٹائے جاتے رہیں گے، یہاں قیامت تک سر کٹائے جاتے رہیں گے. تبھی تو میرے امام نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور صحابہ کا تو بیان یہ ہے کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی طرح تھا. ارے یار زور سے کہیں سبحان اللہ. میرے آقا کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی طرح. قرآن کی ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جزئی حسن کے جلوے نظر آتے ہیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کو اس ذات و صفات کا مکمل حسن دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھ لیں، وہ مصطفیٰ کو دیکھ لیں. اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ کسی گلی سے گزر جایا کرتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ دن چڑھ گیا ہو، وہ گلی روشن ہو جایا کرتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کسی گلی سے گزرتے تو گلی روشن ہو جایا کرتی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ کہ جو گزر جائیں تو حسن سے گلیاں روشن ہو جائیں. اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن گلیوں کو روشن کرتا ہے اور میرے آقا کا حسن ساری کائنات کو روشن فرما دیا کرتا ہے. میرے آقا حضرت یوسف گزر جائیں تو گلیاں روشن ہو جایا کرتی ہے اور میرے آقا کو کوئی دیکھ لے تو اس کے دونوں جہان روشن ہو جایا کرتے ہیں، اس کے دونوں جہان روشن ہو جایا کرتے ہیں.
حسن یوسف سے کہیں بڑھ کر تھا حسن مصطفیٰ. بات یہ ہے کہ کوئی اس کا دیکھنے والا نہ تھا. بات یہ ہے کہ کوئی اس کا دیکھنے والا نہ تھا. ہاں یہ حقیقت ہے, حضرت یوسف کو تو دیکھ بھی لیا کرتے تھے, لیکن مصطفیٰ کو جو اصل حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا, اگر اس سے پردہ ہٹا دیا جاتا تو کسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ مصطفیٰ کا دیدار کر لے. جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام سے میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل اپنا پورا حسن دکھاؤ, کتنے خوبصورت ہو, اپنی اصل صورت دکھاؤ. تو حضرت جبریل نے اپنے 600 پروں کو کھول دیا اور اپنا تمام حسن دکھا دیا. پھر حضرت جبریل میرے آقا سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ آپ بھی اپنا حسن دکھائیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میرے حسن کو تم دیکھ ہی نہیں پاؤ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ مزہ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو ذرا مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ. بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریں, یا رسول اللہ. آئیے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم ہے, کلیم. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا اور ہمارے آقا کو حبیب بنایا. کلیم اور حبیب کا فرق آپ جانیے. کلیم سے بھی افضل ہے ہمارے آقا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی مانگنے کے لیے آئی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی مانگنے کے لیے آئی تو اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. توجہ فرمائیں, پانی کی بات چل رہی, حضرت پانی بھی پی رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. جب حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پتھر پہ مارا تو فنفجرت من حسنتا عشرت عینا, اللہ تبارک و تعالی نے 12 چشمے پانی سے جاری فرما دیے, 12 چشمے. لیکن جب حبیب کی امت نے جنگلوں میں پانی مانگا تھا تو حضرات پتھر سے پانی نہیں جاری کیا گیا. حضرات پتھر سے پانی نکالنا بھی معجزہ ہے, مگر پتھر سے پانی نکلنا ممکن ہے. انگلی کی گھائیوں سے پانی نکلنا یہ ممکن نہیں. رب نے فرمایا تو حبیب ہے, میں تجھے پہلے اٹھاؤں پھر پتھر کے پاس بھیجوں, پھر کہوں کہ پتھر پہ ڈنڈا مار. میں اتنی تکلیف حبیب پاک کو کیوں دوں؟ ارے تو یہی بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے, یہی سے پانی کے چشمے جاری کر دیے جائیں گے. یہ تو 1500 ہیں, اگر 15 لاکھ بھی آ جائے تو پانی ختم نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, ماشاء تو میرے امام نے کہا انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. ایک بات اور سنیں عقیدے کی, بڑے مزے کی بات ہے. ان کا ڈنڈا کام کرتا تھا اور میرے آقا کی انگلی کام کرتی تھی, اور اسی انگلی کے سہارے سے انشاءاللہ ہم بروز حشر پل صراط کو پار کریں گے, اور ہم اسی انگلی کے اشارے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اسی انگلی کے اشارے سے. تو کلیم وہ ہے کہ جو طور پہ جائے تو اللہ فرمائے فخلع نعلیک, اللہ فرمائے جوتے اتار دو. طور پہ جائے تو اللہ فرمائے جوتے اتار دو. اور میرے حبیب آسمانوں کے اوپر, میرے حبیب آسمانوں کے اوپر جائیں, عرش معلی پر جائیں, تب بھی جوتے اتارنے کا حکم نہ دیا جائے. کلیم وہ ہے جو بار بار دعا کرے رب اشرح لی صدری, رب اشرح لی صدری. کلیم خود دعا کرے, اور حبیب پاک وہ ہے جس کے بارے میں خدا خود فرمائے الم نشرح لک صدرک, اور ایک نہیں 3 مرتبہ فرمائے الم نشرح لک صدرک. اور سنے کلیم وہ ہے اللہ بلائے تو تیز تیز چل کر جائے, تیز تیز چل کر جائے, جلدی جلدی چل کر جائے. اللہ فرمائے موسیٰ جلدی جلدی کیوں آ رہے ہو؟ تو موسیٰ کہتے ہیں اللہ اے پروردگار میں اس لیے جلدی چل کر آ رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ موسیٰ کو بلائے تو موسیٰ جلدی جلدی چل کر جائے, اور جب محبوب کی باری آئے تو رب فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضرات بار بار حضرت موسیٰ دعا کرے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اور محبوب کی باری آئے تو رب فرمائے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں, ہمارے نبی حبیب ہیں. ایک روز حضرت موسیٰ
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے پروردگار تو نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو حبیب بنایا، تو نے محمد کو حبیب بنایا اور تو نے مجھے کلیم بنایا، پروردگار یہ بتا دے کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، یاد رکھنا۔ اے پروردگار یہ بتا دے کہ کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا کلیم وہ ہے جو طور پہ چل کے آئے اور خود کہے پروردگار اپنا جلوہ دکھا، اور میں کہوں لن ترانی، میں کہوں لن ترانی۔ کلیم وہ ہے جو خود چل کر آئے اور کہے اپنا جلوہ دکھا، اور حبیب وہ ہے جس کو میں خود جبریل کو بھیج کر کہوں اے جبریل جا، محبوب آرام کر رہا ہے، اس کے تلووں کو بوسہ دے کر کہہ دے پروردگار عالم تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ کلیم وہ ہے جس کو کتاب لینے کے لیے طور پر آنا پڑے، اور حبیب وہ ہے جس کو کتاب لینے کے لیے طور پر نہ آنا پڑے، بلکہ جہاں حبیب ہو، حضر میں ہو تو جبریل قرآن لے کر وہی جائے، اگر سفر میں ہو تو جبریل قرآن لے کر وہی جائے، اگر غار میں ہو تو جبریل قرآن لے کر وہی جائے۔ یعنی قرآن لینے کے لیے محبوب کو کہیں آنا نہیں پڑے گا، بلکہ جدھر جدھر محبوب جائے گا جبریل ادھر ادھر قرآن لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جدھر جدھر محبوب جاتا ہے جبریل ادھر ادھر قرآن لے کر جائے، اسی کو حبیب کہتے ہیں۔